پہلے تو میں مبارکباد عرض کروں گا آپ کو بھی، ساری انتظامیہ کو بھی، اور یقیناً اپنے ناظرین کو بھی، کیونکہ ذکر مولا کائنات میں کسی حوالے سے بھی شامل ہو جانا یہ خوش بختیوں کا عروج ہے۔ بے شک اور بات چل رہی تھی محبت مولا کائنات پر، میں اس حوالے سے انتہائی اہم اور بنیادی بات میں چاہوں گا کہ آپ کے توسل سے میں امت مسلمہ تک اور ہر پیار والے تک پہنچاؤں۔ وہ یہ ہے کہ دین متین، دین اسلام کی بنیاد محبت رسول ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبست۔ حضور کی محبت اصل ایمان ہے، بنیاد ایمان ہے، روح ایمان ہے، اور اس کا بار بار قرآن مجید میں اللہ نے تقاضا فرمایا ہے کہ تم میرے حبیب سے محبت کرو، اور کس لیول کی کرو؟ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ یعنی اللہ نے کلیئر کیا کہ کائنات کے جتنے بھی رشتے ہیں، ہر رشتے سے بڑھ کر میرے حبیب سے پیار کرنا، حب الیکم من اللہ ورسولہ۔ ہر رشتہ، رہنے والے گھر سے لے کے بچوں تک، سب رشتوں سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرنا ہے۔ تو جب یہ ایک بات طے ہو گئی کہ ساری کائنات سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا یہ عین اسلام ہے، یہ عین دین ہے، یہ بنیاد دین ہے۔ اب جس پہلو کو میں بالکل فوکس کروانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور سے جن کی نسبتیں ہیں ان سے پیار کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ وہ حضور کے صحابہ ہوں، حضور کی اہل بیت اطہار ہوں، حضور کی ازواج مطہرات ہوں، تو اصولی طور پر محبوب کی نسبتوں سے پیار کرنا یہ محبت کا بنیادی تقاضا ہوتا ہے۔ اب بات آ گئی مولا کائنات کی محبت کی۔ یہ جو میں بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب کی بھی نظر کرنا چاہوں گا، اور میں سچی بات ہے اس بات کو بہت عرصہ پڑھتا رہا اس بات پر، لیکن یہ بات آج ذہن میں آئی اور میں آج ہی نظر کر رہا ہوں کہ حضور کی ہر نسبت والے سے پیار کرنا یہ حق ہے، یہ ڈیوٹی ہے۔ لیکن اب بنیادی فرق آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد حضور کی ہر نسبت والے سے پیار کرنا بالکل کلیئر ہے، لیکن مولا علی کو ایک اسپیشلٹی حاصل ہے اس محبت کے باب میں۔ وہ یہ ہے کہ حضور کی ذات کے بعد حضور کی نسبت والوں، چاہے وہ صحابہ ہیں چاہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، ان سب سے بڑھ کر جس سے محبت کا تقاضا قرآن نے بھی کیا ہے اور آقا کریم کی زبان نے بھی کیا ہے، وہ ہستی صرف اور صرف مولا علی المرتضیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات سننے میں بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن اس بات پر میں دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دلیل قرآن و حدیث سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیہ مبارکہ موجود ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ علماء تفسیر کا ایک بہت بڑا خوبصورت گروہ ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت فی فضل علی ابن ابی طالب، یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ کیا ہے کہ اے پیارے رسول، لوگوں تک وہ چیز پہنچا دے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو چیز تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ کیا چیز تھی، وہ کیا شے تھی جو اللہ نے کہا کہ خاص طور پہ نازل کی گئی ہے، اس کو تبلیغ کر دے؟ وہ یہ تھی کہ اے لوگو، جس طرح تم پر اللہ نے مجھ محمد کی محبت کو فرض کیا ہے، میرے بعد باقی ساری انسانیت سے بڑھ کے اللہ نے تم پر علی کی محبت کو فرض کیا ہے۔ من کنت مولا، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے۔ اب اس کی میں کیوں، بلا شبہ سیدہ کائنات کی بہت بڑی شان، بے شک تقدیس کے حوالے سے حسنین کریمین کی بہت بڑی شان، لیکن اس شان میں وہ ہستیاں بھی علی کی شریک نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ آیہ مبارکہ اتری ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھرے مجمع میں اس آیت کے حوالے سے تشریح فرمائی، اور کیا الفاظ کیا ہیں اس حدیث پاک کے مستدرک میں، دیگر بھی معتبر کتب حدیث میں موجود ہے، اور اس حدیث کو تو غالباً علماء حدیث نے لکھا ہے کہ 14 بدری صحابہ سے یہ روایت موجود ہے، اتنی شان والی ہے کہ سرکار نے کیا کیا، اعلان کیا تھا بڑا خاص، الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے پیارے صحابہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ اللہ اکبر۔ الستم، یہ الفاظ ہے حدیث پاک ہے، اور قرآن میں بھی ہے،
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ صحابہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہوں؟ سارے صحابہ نے سر جھکایا کہ قالوا بلا، یا رسول اللہ آپ مومنوں کو جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اب یہ جو اولا کا لفظ ہے نا، یہ 3 بڑے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اولا کا معنی ہوتا ہے اقرب، اولا کا معنی ہوتا ہے املک، اولا کا معنی ہوتا ہے احب۔ نبی وہ ہے جو مومنوں کو جانوں سے زیادہ پیارا ہے، احب۔ نبی وہ ہے جو مومنوں کو جانوں سے زیادہ قریب ہے، اقرب۔ نبی وہ ہے جو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ، مومنوں کی جانوں، مومن اتنا اپنی جان کا مالک نہیں جتنا مومن کی جان کا مالک نبی ہے۔ واہ واہ واہ، مالک، یہ تینوں معنی اس وقت موجود ہیں جب نبی علی کی عزت کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، الستم تعلمون، باقاعدہ سیاق و سباق سے مسئلے کا پتہ چلتا ہے نا۔ تو حضور نے سیاق و سباق میں سیدھا نہیں کہا کہ یہ تمہارا مولا ہے، یہ کہہ دیتے نا بس علی تمہارا مولا، تو اس کا معنی پھر کچھ اور ہوتا، ہمیں خود کچھ ڈھونڈنا پڑتا کہ اس مولا سے مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے۔ اب رسول نے سیدھا سیدھا سیاق بنا دیا، پہلے سسٹم ذہن میں کلیئر کر دیا کہ الستم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کو اولا ہوں۔ اب اولا بمعنی املک بھی ہے، اقرب بھی ہے، احب بھی ہے، سب سے زیادہ پیارا بھی ہوں، سب سے زیادہ قریب بھی ہوں، سب سے زیادہ ان کی جانوں کا مالک بھی ہوں۔ اس کے بعد جب انہوں نے سر جھکایا تو اب رسول نے معنی متعین فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جو مجھ سے وہ املک، احب اور اقرب والی رشتہ رکھتا ہے وہ یہ یاد رکھ لے کہ میرے بعد اگر وہ تینوں رشتے کسی سے دین کا تقاضا ہے تو وہ علی المرتضیٰ ہے۔ کیا کہنے مشہدی صاحب، کیا کہنے۔ میں اس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سے سہارا لے کے اس مولا علی کی شجاعت کو سلامی پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں آیہ مبارکہ ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، اب مدد کے لیے ادھر ادھر کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب دین کی خدمت کے لیے حسبک اللہ، آپ کا پروردگار بھی موجود ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور علی جیسا وفا والا اور جرت کی انتہا والا آپ کا تابع دار بھی موجود ہے۔ تو باقی سارے جہان کی جرت مندوں کی جرتوں کو جہان سلام کرتا ہے، علی کی جرت کو قرآن سلوٹ پیش کر رہا ہے۔ یہ ایک خاص شان ہے مولا کائنات کی۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے بات شب ہجرت سے کی، آگے چلے جائیں مدینہ پاک ہم پہنچتے ہیں، بدر کا میدان پہلا بہت بڑا معرکہ ہے، پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے، اور تاریخ اسلام میں یہ بات بڑے جلی حروف سے لکھی ہوئی ہے کہ بدر کے معرکے میں کوئی 70-72 کے قریب کافر مارے گئے ہیں، ان میں سے 37 اکیلے علی نے، ذرا اندازہ دیکھیں نا، 72 میں سے اکیلے 37، اور باقی بھی جو مارے گئے ہیں ان میں بھی علی کا حصہ شامل تھا۔ وہ بات چونکہ شجاعت کی آپ نے پوچھی تھی تو مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت ایک علامہ اقبال کے حوالے سے بات کی۔ بدر کے بعد احد کا میدان آتا ہے، اور احد کی جنگ بڑی خاص جنگ ہے۔ بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے پریشانیاں تھیں، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو شروع سے ہی مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ احد میں ایک لمحہ ایسا آیا ہے جب مسلمانوں کی حالت بڑی دگرگوں ہو گئی، آقا کریم زخمی بھی ہوئے، اور یہ بات پوری انسانی تاریخ مانتی ہے، اپنے بھی غیروں نے بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، تفسیر میں بھی آیا ہے کہ احد میں جس وقت مشکل ترین لمحات تھے، اس وقت جو واحد ہستی میدان چھوڑ کے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلی اور حفاظت مصطفیٰ والا کام سر انجام دیتی رہی، وہ ہستی مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کی ہستی۔ آپ ہی کی للکار پر باقی صحابہ جو بکھر گئے تھے اس حملے کی وجہ سے وہ بھی اکٹھے ہوئے، اور دوبارہ بیچ میں یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ بلا شبہ اس اب اگلا مرحلہ بیان فرما دیجئے، اب اس سے اگلا مرحلہ میں زیادہ تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن خندق اور خیبر کی طرف ضرور اشارہ کروں گا چونکہ آپ نے وہ کہا ہے اور اس پر بات نہیں، مجھے لگتا ہے اس پورے اس میں اس کی سگنیفیکنس بہت ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا خندق لیکن علامہ نے بھی خاص طور پہ خیبر کا ذکر کیا۔ خندق کا مرحلہ ایسا ہے جہاں علی کی شجاعت جو ہے وہ پورے جوبن پر ہے، اور پھر وہ جو جب آپ نے پرچم عطا فرمایا ہے وہ خیبر کی جو کہ سگنیفیکنس بہت ہے، اس کی بھی علامت بہت ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے یہ جو خندق ہے نا جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، تیسری جنگ اسلام کی بہت بڑی جنگ، اس میں جو علی کی جرت کا سٹیٹس ہے اور جو اس پر مہر لگائی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، وہ اپنی مثال آپ
وہ 1000 بندے سے مقابلے والا بندہ خندق کراس کر کے آ گیا اور اس نے 3 دفعہ للکارا کہ نکالو کوئی میرے مقابلے کا، نکالو کوئی میرے مقابلے کا. ہر دفعہ حضرت علی اٹھتے، حضور بٹھا دیتے. پھر اس کے آخری سوال پر جناب علی المرتضیٰ کو تیار کر کے جب حضور نے بھیجا نا، تو ہر بندہ جنگ میں جاتے ہوئے تھوڑا سوچتا ہے، لیکن علی پاک جو عاجزی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا، سبحان اللہ، اس جنگ میں جاتے ہوئے پوری طرح ٹہل کے گئے، اللہ بن کے گئے اس طرح. تو حضرت مولا کائنات جب اللہ کے نبی نے سجا کے سنوار کے بھیجے ہیں نا، تو 2 چیزیں اس مقام پر بہت اہم ہیں. انسان کے پلے قبلہ شاہ صاحبان 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے عمل جی اور ایک ہوتا ہے اس کا عقیدہ. بے شک. خندق کے موقع پر علی کی دونوں چیزیں رسول نے سارے جان سے سگنیفیکنٹ کر. اللہ اکبر. کیسے؟ اللہ اکبر. جب علی المرتضیٰ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے میرے نبی نے کہا یہ عام شخصیت نہیں جا رہی، یہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. اور کل کفر وہ تھا اس لیے کہ پورا کافر عالم کفر جو تھا وہ مقابلے پر تھا، اور انہوں نے چن کے ابن ود کو بھیجا تھا. بہت ہی خوبصورت. کل ایمان کل کفر کے مقابلے. عقیدے کے حوالے سے علی کا یہ لیول ہو گیا. پیچھے رہ گیا جناب عمل. تو اب اگلا سنیں، جب علی نے ضرب لگائی اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر کسی خاص حکم سے تلوار کو روکا گیا کہ آگے نہ چلی جائے، تو اس وقت رسول اللہ کریم نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اللہ اکبر. عمل کی بات سنیں نا، عمل عبادت، دونوں جہانوں کی عبادتیں اکٹھی ہو جائیں تو علی کی ایک ضربت جو ہے وہ دونوں جہانوں کی عبادتوں سے افضل ہے. اب عقیدہ دیکھیں اور عمل دیکھیں، علی کی کیا امتیازی شان ہے. اب چلیں خیبر کی طرف. خیبر پہنچتے ہیں تو روزانہ آقا کریم بھیجتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، فیصلہ نہیں ہوتا. پھر مولا کائنات کو طلب کیا جاتا ہے، اور شام کو میرے نبی نے یہ اعلان فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا کل میں دوں گا یہ جھنڈا، اور جسے میں جھنڈا دوں گا اس کو اللہ فتح دے گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑا پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اسے بڑا پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اب حضرت کمال حسن یہ ہے کہ ساری رات سے آبا دعا کرتے رہے، یا اللہ جھنڈا صبح مجھے مل جائے. حتیٰ کہ علامہ علی قاری نے یا علامہ عینی نے، مجھے پوری طرح واضح نہیں ہے، یہ بات لکھی کہ ایک صحابی ایسے بھی ہیں کہ جن کی ٹانگ میں زخم ہے پچھلی کسی جنگ کی وجہ سے، پوری طرح مندمل نہیں ہوا، وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جھنڈا صبح مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. سوال تو بنتا ہے نا کہ آپ تو جھنڈا تو اسے ملنا چاہیے جو بھاگ سکے، دوڑ سکے، آپ کی تو ٹانگ ہی کام نہیں کرتی. تو اس صحابی کا دعا کرنا یہ عملاً ثابت کر رہا ہے کہ صحابہ کو یقین تھا کہ کل جس کو جھنڈا ملنا ہے نا، وہ لڑنے والے کی لڑائی کی وجہ سے نہیں ہونا، محمد کی اطاعت کی وجہ سے ہو جائے. سبحان اللہ. صبح ہوئی، حضور نے علی المرتضیٰ کو بلایا، علی پاک نے آنکھوں کی شکایت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ نہیں لکھا، گولی نہیں دی، ٹیکہ نہیں دیا، نفل بھی نہیں بتائے، وظیفہ بھی نہیں بتایا کہ چلو یہ جا کے پڑھ لو. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم نے اپنا لعاب دہن شریف آنکھوں پہ عطا کیا. اور امام بخاری لکھتا ہے فبرئ کألم یکم بہ وجع، ابھی تھوک کی تری خشک نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی کی آنکھوں میں نہ صرف شفا آ گئی بلکہ بصیرت کی انتہا بھی آ. صرف شفا نہیں آئی، بصیرت کی انتہا بھی آئی. اور پھر وہ کوفہ میں جو مرحلہ آیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا ہوں اور زمین کو بھی نیچے تک جانتا ہوں، تو کسی نے پوچھا تھا نا کہ اتنی بصیرت کہاں سے آئی ہے، تو آپ نے فرمایا تو وظیفوں سے نہیں آئی، محمد کی تھوک مبارک کا صدقے میں آئی. تو اس دن سرکار نے جب کہا کہ جائے یہ، تو جھنڈا دے کے بھیجا، تو غیر فرار کرار، بار بار حملہ کرنے والا ہے، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. تو جب علی کی جرت ہو، پیچھے محمد کی ہمت ہو، حضور کی سنگت ہو، حضور کی دعائیں ہو، تو پھر جان نے وہ منظر دیکھا کہ خیبر کا وہ در جو 40 آدمی اٹھا نہیں سکتے تھے، علی نے انگلی پر گھما کے ڈھال بنائے رکھا. تو دنیا کو بتایا نا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار. سبحان اللہ.